بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کوڈ نیڈ۔ آج کا لیکچر نمبر 15 ہے ہمارا، جس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جب نئی اسٹیٹ بن گئی تھی، یعنی کہ جب پاکستان بن گیا تھا تو پاکستانیوں کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ ایک تو یہ فیس تھا نا کہ انڈیا کے مسلمان پہلے چاہتے تھے کہ ہمارا ایک ہمارا الگ اسٹیٹ ہو جہاں پہ ہم اپنی زندگی جو ہے اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ وہ فیس تو ختم ہو گئے تھے، وہ ساری کی ساری اسٹرگلس تو ختم ہو گئی تھی۔ اب نیا اسٹیٹ تو بن گیا، یعنی کہ پاکستان تو بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب اپنا کوئی اسٹیٹ بناتے ہو تو اپنے اسٹیٹ کو اپنے اسٹیبل کرنا ہوتا ہے، اپنے اسٹیٹ کی اپنی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کو اسٹیبل کرنے کے لیے، پاکستان کی سیٹنگ کرنے کے لیے جو ایشوز مسلمانوں کو فیس کرنی پڑ رہی تھی، جو ایشوز پاکستان فیس کر رہے تھے، آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا کیا ایشوز پاکستانیوں نے فیس کیے۔ شروع میں بہت زیادہ جتنی بھی سچویشنز بن رہی تھی وہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھی، اور بہت زیادہ پاکستانیوں نے مشکل حالات جو تھے وہ دیکھے۔ پاکستان کے جو شروع جو سٹیجز تھے نا، اس میں پاکستانیوں نے بہت زیادہ سیریس پرابلمس کو فیس کیا، جس میں نیو ایڈمنسٹریشن کا ایشو بہت زیادہ، ڈویژن آف ایسٹس کا بہت زیادہ ایشو تھا، انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس کا تھا، کمیونل ریارٹس اور جو ریفیوجیز جو آئے تھے اس کا ایشو بہت زیادہ تھا، کنال واٹر اور ٹریڈس کا ایشو بھی بہت زیادہ تھا۔ یہ پانچوں کے پانچ جتنی بھی ایشوز ہیں آج کے لیکچر میں ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا ایشو جو تھا نیو ایڈمنسٹریشن کا، جب پاکستان بنا تھا نا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو ٹرینڈ لوگ تھے، خاص کر کے جو سینئر آفیسر جو تھے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے تھے، کیونکہ جو سینئر آفیسر جتنے بھی تھے نا وہ مائیگریٹ ہو کے انڈیا چلے گئے تھے، اور جو اس کی وجہ سے نا کراچی میں جو فیڈرل گورنمنٹ بنانا نا بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو پروونشل گورنمنٹ کے درمیان جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے نا وہ بھی پراپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن تھا، کیونکہ ایک تو ان کا سینٹر کے ساتھ کنیکشن نہیں بن رہا تھا، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کنیکشن نہیں بن رہا تھا، اور دوسرا ان کے اوپر سب سے زیادہ برڈن یہ تھا جتنی بھی مسلم ریفیوجیز آ رہے تھے، یعنی کہ مسلمان جتنے بھی انڈیا سے آ رہے تھے، مہاجرین جو انڈیا سے پاکستان آئے تھے، ان کے ایشوز کو سالو کر رہے تھے پروونسز، اس لیے ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن تھا، کیونکہ جتنے بھی مہاجرین تھے ان کے پاس نہ تو کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو، اور نہ ہی ان کو آرام کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ تھی۔ یہ بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن تھی۔ اس طرح کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک ایسا آفیشیل سسٹم چاہیے جو کہ ایفیشینٹ ہو، لیکن ہمارے پاس تو فیسلٹیز ہی نہیں تھی، تو ہم کیسے اپنا سسٹم جو ہے وہ ایفیشینٹ بناتے۔ اس وجہ سے جو ایڈمنسٹریٹو جتنی بھی اتھارٹیز ہیں نا ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسرا ایشو جو بہت زیادہ ہم نے فیس کیا وہ ڈویژن آف ایسٹس کا۔ جب آپ اسٹیٹس الگ کر لے تو ظاہر سی بات ہے جتنی بھی آپ کے آفس کا ریکارڈز ہوتا ہے، آپ کی جتنی بھی اکوپمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ نے شیئر کر دینی ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی بھی پاکستان کی اکوپمنٹ ہے وہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو دے، اور جتنی بھی پاکستان کے پاس اگر اکوپمنٹس ہے انڈیا کی تو وہ ان کو دے۔ لیکن انڈیا گورنمنٹ نے کیا کیا؟ انڈیا گورنمنٹ نے جتنا بھی آفس کا ریکارڈ تھا پاکستانیوں کا، جتنی بھی اکوپمنٹس تھی وہ انہوں نے پاکستانیوں کو نہیں دی، اس کے ساتھ اس میں انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا۔ سول ایڈمنسٹریشن جو تھا وہ بھی انہوں نے ہینڈ اوور نہیں کیا۔ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم فائنینشیل اور جتنی بھی ملٹری اور جتنی بھی ادر شیئرز ہے وہ ہم ان کو دیں گے، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جتنے بھی جو ہمارے لوگ تھے، جتنے بھی ریفیوجیز تھے، ان کے مسئلوں کو سالو کرنا بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں فائنینشلی ایسٹس کتنا ملا تھا۔ جتنا پاکستان کا جو شیئر بن رہا تھا نا، فائنینشلی شیئر یعنی کہ مالی شیئر جتنا پاکستانیوں کا بن رہا تھا وہ ان کو ٹرانسفر نہیں کیا انڈیا نے۔ شروع میں 200 ملین روپی انڈیا نے پاکستان کو دی، لیکن 200 ملین جو تھی وہ بہت زیادہ کم تھی، یہ تو سفیشینٹ پیمنٹ اماؤنٹ نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا نیا اسٹیٹ اگر آپ بنا چکے ہو تو آپ اپنے اسٹیٹ کو اسٹیبل بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ اماؤنٹ جو تھی بہت زیادہ کم تھی۔ تو انڈیا گورنمنٹ یہ سب کر کیوں رہی تھی؟ وہ اس لیے سب کچھ کر رہی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ہم یہ جو فنڈز ہیں نا بلاک کر دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مسلمانوں کا جو اسٹیٹ ہے یعنی کہ جو پاکستان ہے وہ ختم ہو جائے گا، مسلمان جو ہے وہ دوبارہ سے انڈیا کو ری جوائن کر لیں گے۔
جتنے بھی ریمیننگ فنڈس تھی نا پاکستان کی جو بنتی تھی وہ بھی انڈیا نے پاکستان کو نہیں دی. پھر گاندھی صاحب کو دھمکی دی گئی کہ ہماری فنڈ جو ہے وہ ہمیں دے دی جائے. ان کو دھمکی دی تھی کہ فاسٹ انٹل ڈیتھ, یعنی کہ بھوکے رہو تب تک بھوکے رہو جب تک مر نہیں جاتے. پھر گاندھی صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا کیونکہ ان کو دھمکیاں دے دی گئی تھی. پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ 1948 کے شروع میں انہوں نے باقی کے فنڈ جو تھے وہ بیچ دیے تھے, لیکن اس کی بھی انسٹالمنٹ بعد میں انہوں نے پے نہیں کی تھی. اس میں سے آپ لوگوں نے یہ ایم سی کیو یاد رکھنا ہے کہ انڈیا نے شروع میں پاکستان کو کتنی فنڈ جو تھی وہ دی تھی, 200 ملین اماؤنٹ تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو گاندھی صاحب کو کیا دھمکی دی گئی تھی, اس کا یہ فریز آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, میم برٹ فاسٹ انٹل ڈیتھ, یہ دھمکی ان کو دی گئی تھی. اور اس کے بعد کہ جب ان کو دھمکی دی گئی تو انہوں نے کب جو تھے وہ باقی کے فنڈ جو تھے وہ دیے تھے 1948 کے سٹارٹ میں, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ملٹری کا جو ڈویژن ہوا تھا. اس میں سب سے بڑا پرابلم تو ایک تو مین پاور کی ڈیوائڈنگ کا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی تیسرا تو تھا نہیں کہ ان کے مسائل کو حل کر لیتا, کیونکہ مسئلے تو مسلمان اور انڈیا کے درمیان چل رہے تھے. مسلمانوں کو یہ آزادی دے دی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فریلی موو آن کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو شفٹنگ کا جو پروسیس تھا, شفٹنگ کا جو مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ سلو تھا اور انسیکیور تھا. اور پاکستان کے پاس ویپنز اکوپمنٹ, جتنے ویپنز چاہیے, جتنی اکوپمنٹس چاہیے ہوتی ہیں, جتنے سٹورز چاہیے ہوتی ہیں, وہ پاکستان کے پاس نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی کیونکہ ان کے پاس نہ تو ویپنز تھے, نہ اکوپمنٹس تھے, نہ ان کے پاس کوئی سٹورز تھے. اور جو انڈیا نے سامان دیا تھا نا پاکستان کو, وہ بھی سارا کا سارا ٹوٹا پھوٹا تھا اور ڈیمیج تھا. وہ سارا کا سارا جو اسٹاف تھا وہ ٹوٹلی ڈیمیج تھا. اور نہ ہی پاکستان کے پاس کوئی آرڈیننس فیکٹری تھی. آرڈیننس فیکٹری کا مطلب کہ ایسی فیکٹری جہاں پہ ویپنز تیار کیے جاتے ہیں, یعنی کہ ہتھیار جہاں پہ تیار کیے جاتے ہیں, تو پاکستان کے پاس وہ فیکٹری بھی نہیں تھی. اور اس کے علاوہ جتنی بھی آرمی کے جو فورسز ہیں اس کو دوبارہ سے ری آرگنائز کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ پاکستان سے جو آرمی کے جو آفیسرز گئے تھے اور جو انڈیا سے آرمی آفیسر جو آئے تھے, اس میں سے کوئی بھی ایک ایسا آفیسر نہیں تھا جو کہ کالونیل لیول پہ ہو, یعنی کہ ٹاپ لیول کا کوئی بھی آفیسر ہمارے پاس نہیں تھا. سارے کے سارے جو تھے وہ لو لیول کے آفیسر تھے, اور جتنے بھی ایکسپیرینس آفیسر تھے وہ اس کی بھی ہمارے پاس کمی تھی. ایکسپیرینس آفیسرز ہمارے پاس نہیں تھے. پھر پاکستان نے کیا کیا کہ برٹش کی سروسز انہوں نے لی برٹش آفیسرز کے ساتھ مل کے, اور ہمارا جو ملٹری سروس کا جو گیپ تھا اس کو فل اپ کرنے کے لیے بھی برٹش آفیسرز کا ساتھ جو تھا ہم نے لیا تھا. نیکسٹ ہے انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس کا مسئلہ جو تھا. انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے ٹوٹل جو اسٹیٹس تھی وہ 560 چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھی, اور جس میں سے 500 اسٹیٹس نے جو تھا وہ انڈیا کو جوائن کیا 15 اگست سے پہلے. کیونکہ جو وی پی مینون تھے اور جو ماؤنٹ بیٹن تھے, انہوں نے ہمیشہ انڈیا کے اسٹیٹس کو موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگوں نے انڈیا کو ہی جو ہے وہ جوائن کرنا ہے. تو ان 500 اسٹیٹس نے انڈیا کو جوائن کر لیا تھا. اب یہ جو شہزادے تھے نا, ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ کیونکہ رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا, اب ان شہزادوں کی نا بہت زیادہ عزت تھی انڈیا کی طرف سے, کیونکہ وہ برٹش کے ریپرزینٹیٹو تھے. جو بھی ماؤنٹ بیٹن کہتا تھا نا وہ انڈیا کے لوگ بھی وہی کرتے, انڈیا کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ وہی کرتے تھے. ہندو برٹش نے مل کے جتنی بھی اسٹیٹس تھی نا وہ بلاک کر دی تھی تاکہ پاکستان کو جوائن نہ کر سکیں. اس میں سے آپ لوگوں نے یہ ہم سے یاد رکھنا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے, انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے ٹوٹل کتنی اسٹیٹس تھی, 560 اسٹیٹس تھی, اور کتنوں نے انڈیا کو جوائن کیا تھا, 500 نے. اور کب کیا تھا, 15 اگست سے پہلے. اب ہم اس دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس کس اسٹیٹس نے کون سی اسٹیٹ جو تھی کس کے ساتھ جو تھی وہ مل گئی تھی, پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ. اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں جوناگڑھ جو ہے یہ چھوٹی اسٹیٹ تھی, اور اس کا جو ایکسیس تھا وہ دریا کے ساتھ تھا, اور اس میں جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ 7 لاکھ پاپولیشن تھی, اور اس کا جو ایریا تھا وہ 3377 مائل ایریا اس کا تھا. یہاں کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا, لیکن جو پاپولیشن ہے نا وہ میجورٹی ہندو کی تھی. یہاں کا جو حکمران تھا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے, اور پاکستان نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے, پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے تو ایسے ہی صحیح.
لیکن نومبر 1947 میں انڈیا نے اپنے فوجی سے بھیجے اور اسٹیٹ کے اوپر جو تھا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. پھر بعد میں ریفرینڈم نے بھی انڈیا کے فیور میں فیصلہ دے دیا تھا. اس میں سے آپ لوگوں نے یہ ہم سے یاد رکھنا ہے کہ جو جوناگڑھ ایک تو وہ سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے. کون سی اسٹیٹ جو تھی وہ سب سے چھوٹی تھی؟ جوناگڑھ. اور اس کا ایکسس کس کے ساتھ؟ دریا کے ساتھ تھا. اور اس میں ٹوٹل پاپولیشن کتنی تھی؟ 7 لاکھ. اور اس کا ایریا کتنا تھا؟ 3377 مائل ایریا اس کا تھا. یہاں پہ جو میجورٹی تھی وہ اس میں ٹوٹل تھی میجورٹی جو تھی وہ ہندو کی زیادہ تھی اور اس کا حکمران جو تھا وہ مسلمان تھا. یہ ہم سے آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد رکھنے ہیں. اور انڈیا نے کب جو تھے وہ اپنی فوجی بھیجے تھے اسٹیٹ کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے؟ نومبر 1947 کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں حیدرآباد. حیدرآباد جیوگرافیکلی بہت بڑا اسٹیٹ تھا اور یہ کافی رچ اسٹیٹ ہے, یعنی کہ اس میں حیدرآباد کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا. یہاں کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا اور یہاں پہ جو میجورٹی تھی میجورٹی جو پاپولیشن تھی وہ ہندو کی تھی. اور ایک تو سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ حیدرآباد کی جو چاروں سائڈس تھی نا وہ انڈیا کے سراؤنڈڈ تھی. اور یہاں کا جو حکمران تھا مسلمان, اس کا نام تھا نظام. وہ نظام چاہتا تھا کہ ہم نے نا انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, یعنی نہ تو پاکستان کے ساتھ ملنا ہے اور نہ ہی انڈیا کے ساتھ ملنا ہے. لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اس کو ڈسکریج کیا اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا اسٹینڈ اسٹل کے نام سے. لیکن انڈیا نے کیا کیا کہ نظام کے اوپر پریشر ڈالا اور کہا اور جو سپٹمبر 1948 میں انڈیا نے اپنے فوجی جو تھے وہ حیدرآباد میں بھیج دیے تھے اور کہا کہ ہم ایک سیریس لا بنائیں گے اور ایک سیریس آرڈر سچویشن کریٹ کریں گے. پھر اس طرح سے حیدرآباد جو تھا وہ بھی انڈیا کے قبضے میں چلا گیا تھا. اس میں سے آپ لوگوں نے یہ ہم سے یاد رکھنا ہے کہ حیدرآباد جو تھا وہ جیوگرافیکلی بہت بڑا اسٹیٹ تھا اور فائنینشلی تو رچ اسٹیٹ تھا. یہاں کا حکمران کون تھا؟ مسلمان, جس کا نام تھا نظام. اور میجورٹی یہاں پہ ہندو تھے. ٹھیک ہے. میجورٹی پاپولیشن جو تھی وہ ہندو تھی. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہم سے کیوں ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے نظام کو ڈسکریج کرنے کے لیے کیا ایگریمنٹ کیا تھا؟ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ اس نے سائن کیا تھا. ٹھیک ہے. اور انڈیا نے کب جو تھے وہ اپنے فوجی سینڈ کیے تھے؟ انہوں نے اپنے فوجی کب سینڈ کیے تھے؟ سپٹمبر 1948 میں. اب ہم دیکھتے ہیں کشمیر کا. کشمیر جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے. کشمیر نیچرلی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. جو یہاں کا جو حکمران تھا وہ ہندو تھا, لیکن پاپولیشن جو تھی وہ یہاں پہ مسلم تھی. پاپولیشن چاہتی تھی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے, لیکن جو حکمران تھا, ہندو حکمران جو تھا, اس نے انڈیا کے ساتھ انڈیا کو جوائن کرنا چاہا. کشمیری لوگوں نے اپنے اس حکمران کی بغاوت کی پونچھ ایریا میں, اور یہ بغاوت پھیلتی چلی گئی. لیکن جو رولر تھا, یعنی کہ جو حکمران تھا, اس کو انڈیا کی طرف سے سپورٹ مل رہی تھی. انڈیا نے ڈیمانڈ کیا کہ کشمیر کو ہمارے ساتھ الحاق کیا جائے. اکتوبر 27 1947 کو انڈیا نے اپنے فوجی بھیجے سری نگر میں. جو کشمیر کے جو لوگ تھے انہوں نے انڈیپینڈنس کے لیے تو بہت زیادہ اسٹرگل کی, اور آخر کار انڈیا نے یہ وعدہ کیا کہ کشمیری لوگوں کے جتنے بھی میٹرز ہیں نا اس کو UN ریزولوشنز کے مطابق سالو کیا جائے گا. لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. یہاں سے آپ لوگوں نے ہم سے یاد رکھنا ہے کہ کشمیر میں میجورٹی پاپولیشن کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی. اور جو حکمران تھا وہ کون تھا؟ ہندو تھا, اور نیچرلی جو ہے پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور انڈیا نے کب جو تھے اپنی فوجی انہوں نے بھیجے تھے اکتوبر 27 1947 کو سری نگر میں بھیجے تھے. اور جو کشمیر کے لوگوں نے بغاوت کی تھی حکمران کے خلاف, انہوں نے کہاں پہ کی تھی؟ پونچھ ایریا میں کی تھی. اب ہم پڑھتے ہیں کمیونل ریارٹس اور ریفیوجیز کے ایشوز کو ہم دیکھتے ہیں. کمیونل ریارٹس جو تھا وہ اگست 1946 سے پہلے اسٹارٹ ہو گیا تھا. انڈیا کے لوگوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا تھا, مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم انہوں نے شروع کر دیا تھا. انڈیا کے جو لوگ تھے, مسلمان جو تھے, وہ اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ وہ انڈیا کو انہوں نے چھوڑنا پڑا. جب وہ انڈیا سے آ رہے تھے, پھر سکھ اور ہندو نے مل کے ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا. ریفیوجی کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. ریفیوجی کہتے ہیں مہاجرین, یعنی کہ جو انڈیا سے پاکستان جو مسلمان آ رہے تھے اس کو ہم کہتے ہیں مہاجرین. ان کے کاروان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, ان کے ٹرینز کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. سکھ اور ہندو نے مل کے بہت بڑی گینگز بنائی تھی مسلمانوں کو مارنے کے لیے. یہ جو ریفیوجی کا جو پرابلم تھا, ایک بہت بڑی کریٹیکل کنڈیشن بن گئی تھی بارڈر ایریاز کے لیے. جب پاکستان کے اندر یہ مہاجرین آ گئے تھے,
تو کیونکہ ایک بہت بڑی یہ مائگریشن ہوئی تھی، اس سے اکنامک کا بہت زیادہ ایشو بن گیا تھا، اور ہیومینٹیرین کا بھی بہت زیادہ ایشو بن گیا تھا، کیونکہ پاکستان نیا نیا بنا تھا اور مہاجرین بھی آ گئے تھے. تو اس طرح سے اتنے زیادہ لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے سیٹ کرنا ہے، بہت زیادہ ایک بڑا ایشو بن گیا تھا. اور ملٹری سے کہا گیا تھا کہ وہ مہاجرین کی پرابلمس کو سالو کرنے میں ان کی مدد کریں. اس میں سے آپ لوگوں نے یہ ہم سے یاد رکھنا ہے کہ کمیونل ریئرس جو تھا وہ کب سٹارٹ ہوا تھا؟ اگست 1946 سے پہلے ہی، ٹھیک ہے. اور سکھ اور ہندو نے مل کے ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیے تھے. تو یہ ہم سے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ جو مسلمانوں کے جو مہاجرین تھے، انڈیا کے جو مہاجرین تھے جو انڈیا سے آ رہے تھے، ان کے اوپر کس نے حملہ کیا تھا؟ سکھ اور ہندو نے کیا تھا مل کے. اب ہم دیکھتے ہیں کنال واٹر کا جو پرابلم تھا. جتنی بھی بڑی بڑی ریورز ہیں نا، جتنے بھی بڑے بڑے دریا ہیں، وہ کشمیر سے آتی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. اور کچھ کنال جو ہے وہ انڈیا کے اندر لوکیٹڈ ہے. 1948 میں انڈیا نے وہ سب کنالز کو بند کر دیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا اس سے ایشو بن گیا تھا پاکستان، ویسٹ پاکستان کے لیے، ان کے ایگریکلچر کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ساری کنالز جو تھی وہ بند کر دی تھی انڈیا والوں نے. انڈیا نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم جو ہے نا پانی کو سٹور کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور پانی کو سٹور کر لیں گے. اور یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ بری سچویشن بن رہی تھی. یہ انڈیا نے جب دوبارہ سے اپنے ظلم جو تھے وہ سٹارٹ کر دی تھی، اس سے یہ شو ہو گیا تھا کہ ان کی جو ٹریڈیشنل ان کا جو ہے نا ظلم کرنے کا طریقہ وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا تھا. پھر ورلڈ بینک نے ان کے پرابلمس کو سیٹل کرنے کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی جو تھا یہ انہوں نے اسائن کیا دونوں ملکوں کے لیے سپٹمبر 1960 میں. تو یہ ہم سے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو ورلڈ بینک نے ان دونوں کنٹریز کے درمیان جو سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی، وہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انڈس واٹر ٹریٹی جو تھا انہوں نے اسائن کیا تھا سپٹمبر 1960 میں. ڈیٹ بھی یاد رکھنی ہے اور یہ نام بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹریڈ کی پرابلم جو ہوئی اور جو اکانومی کا جو ایشو تھا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. 1949 میں انڈیا نے اپنی کرنسی کی قیمت جو تھی وہ کم کر دی تھی، یعنی اپنی کرنسی کی ویلیو کم کر دی تھی، لیکن پاکستان نے منع کر دیا تھا کہ ہم اپنی کرنسی جو وہ کم نہیں کریں گے. اس وجہ سے انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنا بند کر دیا تھا، جو کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان کا سبب بنا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹلی اکنامی تھی نا وہ پوری کی پوری انڈیا پر ڈیپینڈ کرتی تھی. پاکستان کو جب آزادی ملی تھی تو اس کے پاس نہ تو پیسے تھے اور نہ ہی کوئی انڈسٹری تھی. شروع کے جو سال تھے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھے. انڈیا نے بہت برا ان کے ساتھ ایک تو رویہ اختیار کیا، اور اوپر سے جو کشمیر کی جو جنگ تھی، کشمیر کی جنگ کی وجہ سے بھی مزید جو حالات جو تھے وہ خراب ہو گئے تھے. انڈیا اور انگریزوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ دن نہیں چلے گا. ان کا یہ خیال تھا کہ جو مسلمانوں نے نا یہ غلطی کی ہے ایک نئی اسٹیٹ بنا کے، انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے اپنی اس غلطی کو سمجھ کر واپس انڈیا میں شامل ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے ہر طرح کی مشکلات کو فیس کیا، ہر طرح کی پرابلمس کو فیس کر لیا تھا. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 15. یہاں تک ہمارا مڈ کا تھا، اور آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو، کچھ بھی کوئری ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جتنے بھی آپ سے کیوں بتائیں آپ لوگ اس کو ٹاپک وائز جو ہے پہلے لیکچر سن لیں اور اس کے بعد ہائی لائٹ کر لیں ہینڈ آؤٹ میں، اور اس کے بعد اس کو 3-4 دفعہ لکھ لیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد رہ جائے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کوآرڈینیٹ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری طرف سے جتنی بھی اپڈیٹس وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.